السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کلاس میں سبق نمبر 7 ایمانداری کے آدھے سبق کی پڑھائی کی تھی۔ آئیے چلتے ہیں بقیہ حصے کی جانب۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 50 کھولیے۔ ہم نے پڑھا تھا ایمانداری کا مفہوم، ایمانداری کی اہمیت، ایمانداری کا دائرہ کار۔ آج ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری کا مکمل نمونہ تھے، اسی لیے کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اعتماد کر کے اپنی قیمتی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین یعنی امانت دار کہا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی امانتیں ویسے ہی واپس لوٹانے کے بعد کبھی لوگوں پر احسان نہیں جتایا، کیونکہ نیک کام کر کے احسان جتانے سے ہونے کی ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تمام امانتیں لوگوں کو دے کر مدینہ ہجرت کر لینا۔ پیارے بچوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایمانداری کا مکمل نمونہ ہے۔ بہت سی مثالیں، ہزارہا مثالیں ہیں ایمانداری کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اسی لیے کفار بھی کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اعتماد کرتے تھے اور اپنی قیمتی چیزیں، اپنی قیمتی سامان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پہ رکھواتے تھے۔ حالانکہ وہ آپ کے دشمن تھے، وہ کفار تھے، وہ آپ سے دوستی نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں پتہ تھا کہ یہ صادق اور امین ہیں، ہماری امانتیں ان کے پاس محفوظ ہوں گی، تو وہ اپنی امانتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس رکھواتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھنے کے بعد جب انہیں واپس کرتے تھے تو کبھی ان سے احسان نہیں جتاتے تھے، کبھی ان کو طعنہ نہیں دیتے تھے کہ میں نے تمہاری اس چیز کی حفاظت کی یا میں نے تمہاری یہ امانت اپنے پاس رکھی۔ کیونکہ جب بھی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، اگر ہم اس نیکی کو بار بار لوگوں پہ احسان جتائیں، اس نیکی کو بار بار جتلائیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو اس سے ہماری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے پڑھتے ہیں ایک تاجر کا واقعہ۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلہ بیچنے والے ایک تاجر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ غلے کے ڈھیر میں ڈالا، اندر کا غلہ پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بارش سے بھیگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گیلا غلہ اوپر اور سوکھا غلہ نیچے کیوں نہیں رکھا؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تجارت میں دھوکہ کریں وہ ہم میں سے نہیں۔ پیارے بچوں، ایک بار ایک غلہ بیچنے والا ایک تاجر تھا۔ غلہ کسے کہتے ہیں؟ گندم کو یا اسی طرح کی کوئی بھی جنس ہوتی ہے تو اسے غلہ کہتے ہیں۔ گندم ہو گیا، چنا ہو گیا، چاول ہو گیا، مطلب کوئی بھی جنس جو ہوتی ہے اسے غلہ کہتے ہیں۔ غلہ زیادہ تر گندم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ایک غلہ بیچنے والا تاجر تھا، اس نے کیا کیا، وہ مطلب غلے کا اس نے ڈھیر لگایا ہوا تھا، گندم کا ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ایسے مارا تو اوپر ساری جو گندم تھی وہ سوکھی تھی اور نیچے سے ساری گیلی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ یہ بارش سے بھیگ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے سوکھا نیچے رکھنا تھا، سوکھی گندم نیچے رکھنی تھی اور گیلا گندم جو تھا وہ آپ نے اوپر رکھنا تھا۔ تو اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے جو لوگ تجارت میں دھوکہ کریں وہ ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دھوکہ کرنے والے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایمانداری کے فائدے۔ ایمانداری کے بہت فائدے ہیں۔ ایماندار شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایماندار شخص پر دوست اور دشمن سب اعتبار کرتے ہیں اور اس شخص کا سب احترام کرتے ہیں اور ہم ہر معاملے میں اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ ایماندار شخص کا کاروبار بہت ترقی کرتا ہے، اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے اور ایسے شخص کو کبھی کسی معاملے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایماندار شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے بچوں، ایمانداری کے تو صرف فائدے ہی فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایماندار شخص دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ ایماندار شخص پر سب لوگ اعتبار کرتے ہیں، اس کے دوست بھی، اس کے دشمن بھی، سب اس کا احترام کرتے ہیں، ہر معاملے میں اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ ایماندار شخص کا کاروبار بہت ترقی کرتا ہے، ہمیشہ اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ایماندار شخص سے اللہ تعالیٰ
خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو اس کی تو زندگی کا مقصد ہی پورا ہو گیا۔ پیارے بچوں، ہمارا ایمانداری سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں فیئر کام کی جانب۔ پیارے بچوں، کل ہم نے ایمانداری سبق کے سبق نمبر 7 کا سوال 1 اور سوال نمبر 2 فیئر کیا تھا۔ آج ہم کرتے ہیں سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب غلہ بیچنے والے تاجر سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تجارت میں دھوکہ کریں وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ہم کن کن کاموں میں ایمانداری کر سکتے ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال لکھنے کے بعد سوالیہ نشان ضرور لگائیے گا۔ جواب ہے، ایمانداری صرف چند کاموں تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہم زندگی کے تمام کاموں میں ایمانداری کر سکتے ہیں، خواہ وہ ہماری ذات کے متعلق ہوں، ہمارے کاروبار، ہمارے ملک و قوم کے متعلق ہوں، یا ہمارے دوست رشتہ داروں کے متعلق ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا کلاس مکمل ہوئی۔ آپ کا ہوم ورک ہے کہ ایمانداری سبق کی اچھے طریقے سے پڑھائی کیجیے گا۔ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 فیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں مزید سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔